بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، گزشتہ روز خانہ کعبہ میں بڑا معجزہ رونما ہو گیا۔ حج پر آئے حاجی بھی حیران رہ گئے۔ اس معجزے کے ذریعے قدرت نے مسلمانوں کو کیا پیغام دیا اور آسمان سے اترنے والی مخلوق کون تھی، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ذوالحج کا چاند نظر آنے پر جہاں پوری دنیا کے مسلمان خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں سعودی عرب کی مقدس سرزمین پر کروڑوں عازمین حج پر پہنچ چکے ہیں تاکہ حج کی سعادت حاصل کر سکیں، اور دیکھا گیا کہ دن بدن رش بڑھتا ہی جا رہا ہے اور حاجی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ ذی الحج کے مقدس اور بابرکت ایام میں حرم کعبہ کے اندر حیران کن اور ناقابل یقین واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں، جنہیں دیکھ کر پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان تازہ ہو رہے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ گزشتہ روز پیش آیا جب حرم شریف کے اندر بیشتر حاجی موجود تھے اور نماز مغرب ادا کی جانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ نماز کا وقت ہوا تو صفیں بنائی گئیں۔ مرد زائرین ایک جانب تھے جبکہ خواتین کے لیے دوسری جانب نماز کی ادائیگی کا انتظام کیا گیا۔ حرم شریف میں لگے CCTV کیمروں میں جب یہ مناظر ریکارڈ ہوئے تو دنیا حیران رہ گئی کہ مسلمان کیسے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے دوران دیکھا گیا کہ حرم میں ایک بچہ موجود ہے جس کی عمر 3 سے 4 سال کے درمیان تھی۔ وہ درمیان میں خالی جگہ پر موجود تھا اور اس کے ارد گرد کے تمام افراد نماز پڑھنے میں مشغول تھے، مگر وہ بچہ صحن حرم میں کھیلنے لگا۔ اس وقت باقی سب لوگ عبادت میں مشغول تھے اور وہ بچہ وہاں فرش پر لیٹا خود سے ہی کھیل رہا تھا۔ کچھ دوری پر کھڑے خدام اس کی حرکت پر تھوڑے برہم ہوئے، دور سے ہی بچے کو اشارہ کر کے کہنے لگے کہ ایسا مت کرو، مگر وہ تو معصوم بچہ تھا، کسی کی سننے کو تیار نہ تھا۔ اپنی طبیعت سے وہ کافی شریر قسم کا بچہ معلوم ہوتا تھا اور وہ یوں ہی مسلسل کھیلتا رہا۔ آس پاس موجود لوگ جو کہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی نماز میں بھی خلل آنے لگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچہ ان کے قریب کھیل میں مگن تھا، اور ایسے میں اس بچے کا کھیلنا اور بار بار مسکرانا ان کی عبادت میں خلل ڈال رہا تھا۔ لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ کوئی اس بچے کو کیوں نہیں روک رہا۔ اس دوران ایک خاتون بھی وہاں آئی جس نے اشارتاً بچے کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ بچہ اپنے کھیل میں مگن تھا کہ اچانک آسمان پر ایک نور کی کرن چمکی تو وہ بچہ اس جانب متوجہ ہوا۔ پیارے دوستو، بتایا جاتا ہے کہ جب نور کی کرن چمکی تو اس وقت خانہ کعبہ کے اوپر آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور نور کی روشنی بادلوں کو چیرتی ہوئی اس بچے کی جانب آ رہی تھی۔ نماز پڑھتے کئی نمازیوں نے محسوس کیا کہ جیسے آسمان سے کوئی نورانی مخلوق زمین پر اتر رہی ہو، اور اس وقت فضا میں محسور خوشبو پھیل گئی۔ وہ نور کا حالہ اس بچے کے قریب آ کر رک گیا۔ چونکہ اس وقت اس بچے کا منہ دوسری جانب تھا، اس وجہ سے اپنے پاس کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے وہ بچہ پیچھے کو پلٹا تو وہ نور بھی نورانی مخلوق میں بدل گیا، جسے دیکھ کر بچہ حیران رہ گیا۔ وہ نوری مخلوق جس کا چہرہ واضح تو نہیں تھا بلکہ پورا وجود سفید رنگ یعنی نور سے بنا ہوا تھا۔ اس کے 2 پر بھی تھے جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک فرشتہ تھا جو اس بچے کے پاس موجود تھا۔ اس کے 2 پر فضا میں لہرا رہے تھے جس سے دیکھ کر بچہ گویا پتھرا سا گیا۔ خدام جو دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے وہ بھی سکتے میں آ گئے۔ کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کر کچھ کر سکے۔ نماز ادا کرتے ہوئے سینکڑوں حاجی بھی یہ محسوس کر چکے تھے کہ آسمان سے کوئی نوری مخلوق اتر کر اس بچے کے پاس آئی، مگر کسی میں جرت نہ تھی کہ وہ نماز چھوڑ کر اس جانب متوجہ ہو۔ البتہ حرم شریف میں لگے CCTV کیمروں میں یہ منظر ریکارڈ ہو چکا تھا۔ وہ بچہ ڈر کر اٹھا اور وہاں سے دور ہونے لگا، مگر عین اسی وقت فرشتے نے اس بچے کو اپنے پروں میں چھپا لیا۔ ایسا کرنے کے فوراً بعد یعنی 1 سیکنڈ کے بعد ہی وہ فرشتہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ فضا نور سے روشن ہو چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نور وہیں فضا میں ہی پھیل چکا ہو۔ تب تک نماز بھی ختم ہو چکی تھی اور لوگ دعا بھی مانگ رہے تھے اور اس بچے کی جانب دیکھ رہے تھے جو ابھی بھی وہیں پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پیارے دوستو، کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ حرم شریف میں شرارتیں کرنے کی وجہ سے وہ فرشتہ اس بچے کو ڈرانے آیا تھا
مگر ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ دین اسلام میں تو کہیں بھی جبر نہیں، کیونکہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں اور اللہ کے بے حد قریب ہوتے ہیں۔ جو کچھ اس بچے نے کیا وہ لا علمی اور لاشعوری طور پر کیا۔ اس معصوم بچے کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور اسے حج کے دنوں کا معجزہ قرار دیا جا رہا ہے۔ جہاں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے وہاں پر سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے الفاظ ہی زبان سے بے ساختہ نکل رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام بچوں سے محبت و شفقت کا درس دیتا ہے۔ اگر رسول کریم کی حیات مبارکہ پر غور کیا جائے تو اس حوالے سے بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن بن علی کو بوسہ دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکرم بن تمیمی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بولے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان میں سے کسی کو نہیں چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکرم بن تمیمی کی طرف دیکھ کر بتایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ دیہاتی لوگ آئے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ اسی طرح حضرت مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اپنی اولاد پر شفیق کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام مدینہ کی بلائی بستی میں قیام پذیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لے جاتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے جاتے، حالانکہ وہاں یوں ہوتا کہ اس دایا کا خاوند لوہار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گود میں اٹھاتے، بوسہ لیتے اور پھر واپس لوٹ آتے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔